قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں پورے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے۔ مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا۔ یعنی قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ جیسے جو آدمی بستر پہ لیٹ جائے سونے کے لیے تو ایک پوزیشن تو یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل جاگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ گہری نیند سو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم سے رشتہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم سے کوئی رابطہ اس کا نہیں ہوتا۔ ہم اسے ہنسنے کی بات کریں ہنسے گا نہیں، رلانے کی بات کریں روئے گا نہیں، کتنی خطرناک خبر دیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بے ہوش ہے، مگر وہ ایک الگ دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ جس دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے، عالم خواب۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس خواب کو۔ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اچھے خواب ایسے ہیں آنکھ کھلتی ہے تو انسان افسوس کرتا ہے، یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ سچی مچی کا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض برے خواب ہوتے ہیں، انسان کی آنکھ کھلتی ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خواب تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ لیکن خواب میں اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے جس میں وہ بالکل ہم سے منقطع ہو چکا ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے جس میں وہ ہم سے رابطے میں، ایک اس کے درمیان کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کو میں پیار سے بٹوین کنڈیشن کہتا ہوں۔ کہتے نہیں انگلش میں اس کو بٹوین، لیکن درمیان ہے نا، دیسی انگلش ایسے ہی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ ادھار لے کے کہیں بھی لگا دو۔ تو بالکل درمیانی کنڈیشن کیا ہوتی ہے جس میں وہ آدھا جاگ رہا ہوتا ہے اور آدھا سو رہا ہوتا ہے۔ کچھ یہاں کی بھی سن رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سویا نہیں ہے ابھی، لیکن تھوڑا غائب دماغ بن چکا ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس کو وہاں کی خواب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی کنڈیشن قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے، مکمل زندہ ہے، جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے، مجھے جلدی لے کر جاؤ۔ یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں۔ اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہے۔ تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، کفر میں، الحاد میں، شرک میں، خدا کا انکار کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، 90 سال گزار دیے اس نے۔ اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے، یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے، یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل سے کرے توبہ، یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا سٹائل، مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے، وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے۔
90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا. یہ بھی ظلم ہے انسان پر پھانسی کی سزا دینا. بہت عذاب والی موت ہے جو گلا دبا کے ہوتی ہے. اسلام نے حکم دیا جس کی سزا قتل ہے اس کو تلوار سے سر قلم کیا جائے. اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. جب تلوار لگتی ہے نا اس کے یہاں مجرم کے, تو سب سے پہلے اس کا دماغ کا اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے, تو تکلیف کا احساس ختم, لیکن وحشت بہت ہوتی ہے. مقصد تھا شریعت کا کہ لوگ جرم سے باز آ جائیں, تو ایسا طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ دہشت بہت بیٹھ جائے لیکن مجرم کو تکلیف کم سے کم ہو. تو جب سر پہ اس کے مجرم کے تلوار لگتی ہے تو وہ سر کھوپڑی وہاں جا کے گری, تڑپتا بہت ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ پھانسی کی سزا بند کمرے میں نہ دی جائے, یعنی قتل کرنے کی سزا, بلکہ یہ کھلے عام چوک میں دی جائے. ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ, تاکہ معاشرے میں قتل رکے. اب دیکھو مجرم کے ساتھ بھی احسان کہ اس کو کم سزا دی, یعنی اس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی احسان, ان پر دہشت بٹھائی جا رہی ہے تو لوگ قتل سے باز آئیں. مجھے یاد ہے 20-25 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے کہ ایک سعودی عرب سے ہمارے ایک دوست آئے ملنے کے لیے. وہ تھے اصل میں بلوچستان کے تھے, لیکن بائی بورن سعودی تھے. وہ تو بلوچی بھی بولتے تھے, اردو بھی بولتے تھے, عربی بھی بولتے تھے. کہنے لگے میں نے جب پہلی مرتبہ سعودی عرب میں سر قلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بلوچی تھے, بڑے مضبوط, بروہی. کہہ رہے میں 2 گھنٹے ایسے کانپتا رہا ہوں لاش کو دیکھ کے نا, جو سر قلم کیا ہے, تو 2 گھنٹے میں ایسے خوف سے کانپتا رہا ہوں. تو بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ کبھی کسی کے قتل کا سوچ سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ میرا بھی یہ انجام ہوگا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی جی. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں پر شریعت نے رحم نہیں کیا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی. یہ کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے, کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے, اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسے ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں, غلام, رنگ بھی سیاہ, قوم بھی الگ, غلام, ان کو ہدایت مل گئی. چاہت تھی ان کے دل میں, طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں, حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا, ہزاروں کو قتل کیا, خدا سے بغاوت کی, اللہ کے وجود کا انکار کیا, اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے, اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا, 1% چانس ہے, تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے, پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا. لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا, تو اس نے ڈیلے کی. اس نے کہا نہیں, یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے, 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے, 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں, لیکن ہے پورا زندہ, ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے, بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے, اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے, یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا, این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ
قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہوگی تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں, میں تیرے وجود کا قائل, تیری توحید کا قائل, تیرے پیغمبروں کا قائل, مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے, صحیح احادیث سے, متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں, اللہ اب تو موت کا یقین ہے, اس کو اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے, لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے, اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے, بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا کیسے کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو, نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو, جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو, بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے, پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں, ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ, دل سے ہو چکے ہوتے ہیں وہ. اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا 1 سیکنڈ پہلے, یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, ابھی صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں, جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. آج ملحد لوگ, ایتھیس لوگ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا, جنت نظر نہیں آتی, جہنم نظر نہیں آتی, دکھاؤ. او بھائی اگر دکھا دی تو پھر آپ میں اور مومن میں فرق ختم ہو جائے گا. دیکھی ہوئی چیزوں پر تو سب ایمان لے کر آتے ہیں. قرآن کہتے ہیں غور و فکر کر کے ایمان لے کر آؤ. آپ کی خواہشات آپ کو صحیح سمت میں غور کرنے نہیں دیتی. ابھی ایک ملحد نے میرے خلاف کلپ بنایا ہے, میں نے مثال دی تھی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں یار. ایک ملحد نے کلپ بنایا, میں نے ایک مثال دی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کی, خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھائیں اس مثال کو. یہ لوگ نا باتوں کو گھماتے بہت ہیں, کبھی سیدھی بات نہیں کرتے. مجھ سے ایک طالب علم ملا, اسٹوڈنٹ ملا یونیورسٹی کا, اس نے کہا ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ دیکھو گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی موو کرتی ہے, بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یعنی ہر کام کرنے سے ہو رہا ہے نا. خدا تو جب ہوتا جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو اور وہ روک دے گاڑی کو, بریک پہ پاؤں رکھو اور وہ چلا دے. تو یہ ہر کام کی ایک لاجک ہے. تو ہر کام کے پیچھے ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے. خدا نہیں ہے معاذ اللہ. میں نے کہا یہ مثال ہی خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب تک پاؤں نہ رکھیں وہ چلے گی خود سے؟ بولو. جب تک کوئی بریک لگانے والا نہ ہو اس وقت تک رکے گی وہ. جو گاڑی ایک حالت سے اپنی ایک کنڈیشن کو چینج نہیں کر سکتی کسی چینجر کے بغیر, وہ گاڑی وجود میں آ سکتی ہے کسی خالق کے بغیر؟ بولو نا. تو وہ گاڑی یقیناً کسی نے بنائی ہے. تو ایک چھوٹی سی گاڑی خود سے نہیں بن سکتی. آپ کہہ رہے پوری کائنات ایک دھماکے سے خود سے وجود میں آ گئی ہے, اور انسان اور وسیم بھائی اور غفور بھائی, سبکتگین صاحب اور یہ خواتین اور مرد اور گائے بھینسے اور زمین سورج کے گرد اور جو ہے وہ چاند زمین کے گرد, پورا ایک اتنا بڑا نظام, بارشوں کا نظام, صحراؤں کا نظام,
یہ سارا سیٹ اپ ایک بے جان تصویر خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کروڑوں سال میں، اور ایک چلتی پھرتی تصویر جو دیکھتی ہو، ناک سے سونگتی ہو، کانوں سے سنتی ہو. کوئی کہے نا کہ یہ آنکھ ناک کان تصویر پینٹنگ کر کے خود وجود میں آ گئی ہے، کوئی مان لے گا؟ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ایک ایسی آنکھ وجود میں آ گئی جس میں دیکھنے کی صلاحیت، ایک ایسی ناک وجود میں آ گئی جس میں سونگنے کی صلاحیت. یہ اور میرا اعتراض تھا، اس ملحد نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. اس نے جواب کیا دیا ہے؟ اس نے کہا گاڑی کی مثال یہاں فٹ نہیں آتی، کیونکہ گاڑی بنی ہوئی چیز ہے، اس میں ایوولوشن نہیں ہوتا، اور اس کائنات ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کہہ رہے گاڑی جو ہے نا وہ ایوالو تھوڑی ہوئی ہے یہاں تک، گاڑی تو کسی نے بنائی ہے، تو گاڑی پہ فٹ نہیں ہو سکتا. سوال تربوز کے متعلق تھا، جواب میں کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ خربوزہ. آپ سے سوال پوچھا امتحان میں، محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ آپ نے کہا محمد بن قاسم ناشتے میں پراٹھا کھاتا تھا. اگلا بولے گا بھائی تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ وہ سوری محمود غزنوی نے، محمد بن قاسم نے نہیں. وہ صبح ناشتے میں کیا کھاتا تھا؟ تو یہ جواب تھوڑی ہوگا. سوال دوبارہ دوہرا دیتا ہوں میں، ایک معمولی سی چیز ایوولوشن کے ذریعے کار کی شکل اختیار نہیں کر سکتی. اتنی مینجمنٹ کہ ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر ہو، بریک کی جگہ بریک ہو، اسٹیئرنگ کی جگہ ایسی بہترین مینجمنٹ. تو یہ ایوولوشن کوئی ایسی عجیب چیز ہے جس نے خود سے، یعنی نیچر ہے نا، نیچر اتنی ذہین، اتنی فتین، اتنی زبردست چیز ہے کہ خربوزے کے بیج میں اس نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب زمین میں ڈالو تو پہلے پودا اگے گا، پھر پھول اگیں گے کیڑے مکوڑوں کو مائل کرنے کے لیے، پھر نر مادہ کا ملاپ ہوگا، پھر جب نر مادہ کا ملاپ ہوگا اس میں کچا پھل پیدا ہوگا، وہ پھل بڑا ہو کر دوبارہ خربوزہ بن جائے گا. ہر خربوزے میں دوبارہ ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے جن کو ڈالو گے تو پھر یہی پروسیس ہوگا. ہزاروں سال سے یہ پروسیس ہو رہا ہے، اور یہ فطرت نے خود اپنے آپ کو مینج کر لیا. خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا اور کذاب اور دجال کوئی نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے. آپ انسان کو مانتے ہو ایوولوشن ہو رہا ہے، ارتقاء، اردو میں ارتقاء کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ارتقاء ہے یار؟ کہ دیکھو ارتقاء، بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان تک پہنچ جاتا نا، یہ ہوتا نا ارتقاء. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ 9 مہینے میں کیا ارتقاء ہو رہا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے بھائی، اور 9 مہینے میں ماں روٹی کھا رہی ہے، 9 مہینے کے اندر اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپڑے، ہر چیز بن کے اپنی جگہ فٹ ہو کے، اور ایسی مینجمنٹ ہے خاندانی. ادھر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا، پانی میل کا ہے اور بچہ فیمیل کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے. اور ان دونوں کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، سیکس کے لیے تھا. اس سیکس کے نتیجے میں انسان وجود میں آ رہا ہے. ان دونوں میں بھی آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. جانور جب میل فیمیل آپس میں ملتے ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے نسل بڑھانی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ملتے ہیں. لیکن فطرت نے ایسی زبردست مینجمنٹ کی ہوئی ہے، ان کی خواہش پوری کرنے کے جذبے کو ان کی بریڈنگ کا ذریعہ بنا دیا. یہ بھائی ایسی مینجمنٹ اللہ کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتی. وہ سیکس کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس، اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہوگی. اس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے نا انسان کا. اور سیکس پورا کرنا تو ایک ہوس سمجھا جاتا ہے، ایک ہوس سمجھا جاتا ہے. میل فیمیل کی طرف مائل ہوتا ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں. لیکن قدرت نے چونکہ نسل بڑھانی ہے تو قدرت نے کہا یہ نسل ان کے کنٹرول میں نہ رکھو، ان کے اندر ایسی خواہش پیدا کر دو میل فیمیل کے اندر، یہ اپنی خواہش کے لیے ملاپ کرے. اور فطرت اس ملاپ سے ایک نیا کام لے رہی ہے، انسانوں کی نسل بڑھانا، جانوروں کی نسل بڑھانا. حالانکہ ان دونوں، دیکھو مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، کوئی مرد اور عورت جنگل میں پیدا ہوں، یعنی کوئی بچے ہوں، ان کو جنگل میں چھوڑ کے چلے جائیں آپ، ان کو نہیں پتا ہوگا نا کہ ہم دنیا میں کیسے آئے. وہ غور کرتے رہیں گے سائنسدانوں کی طرح نا بیٹھ کے. انہیں کوئی بتائے کہ تم ایسے وجود میں آئے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوا، اس میں پانی کا ایک گندا قطرہ، اور وہ قطرہ دکھا دیا جائے کہ یہ ہے، اس میں ایسے صلاحیتیں ہیں کہ یہ جب ایک خاص پروسیس کے تحت ماں کے رحم میں گزرے گا تو اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، تم جیسا انسان پیدا ہو جائے گا. مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے وہ 100 دفعہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھا لیں وہ اس بات کا یقین نہیں کرے. وہ کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرضی مفروضے گڑے گا، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا. جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، دیکھے گا تو کہے گا کہ واقعی یہ ہوا ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اس لیے مانتے ہیں. تو کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے کہ مٹی سے بنایا، قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا، کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا. تو کہہ رہے قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے سورہ حج کے پہلا رکوع، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا،
فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ خون میں تبدیل کیا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت میں تبدیل کیا۔ تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا، قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا۔ قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے، لیکن قرآن اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہے، ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے، اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے، پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے، وہ گوشت میں، وہ خون میں تبدیل، پھر خون گوشت میں تبدیل، پھر گوشت، اور یہ ساری ایسے، اور کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے۔ جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا، انتہائی بدبودار ہوتا ہے، جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے، اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو، جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو، وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے۔ تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گھما دیا، اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں، ہاتھ تان کے رکھو ان مولویوں کو، کھینچ کے رکھو، اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں۔ مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا، اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم، تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ عیاشی عیاشی، پھر تو جو چاہے کرو بھائی۔ لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں۔ مذہب سے ہٹیں گے، ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی نا۔ ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے، نذرانے ملتے ہیں، ان دعویٰ ہے یہ، فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا۔ ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دے، اس میں عیاشی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا۔ پھر وہی مثال ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی، میں کہتا ہوں پھر کروا لو، ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں۔ عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے، وہ کہتا ہے نہیں، نا 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 نا، اس میں عیاشی بولتے کیوں نہیں ہے۔ تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت، 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے، تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو۔ آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا۔ اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں، عیاش لوگ، شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے۔ اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، علماء کے ماضی کو دیکھو۔ ہم جب مدرسے میں گئے نا، پہلا سال تھا ہمارا، تو عربی کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں بڑی زبردست بات لکھی۔ ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے، بڑی گاڑیاں، بڑے، اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا، تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سارے علماء کا ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا، وہ ناکام ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ ان علماء کا، یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے، تو جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو، آپ بھی دیکھ لو، ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے۔ وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے، وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ، یقین نہ آئے نا، آپ کی بیٹی کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے، آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ 100 رشتے آئیں گے، 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے، 100 میں سے 1% چانس۔ جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے، بولو مدرسے کے دوسرے سال میں، ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں، یا 4 سال باقی ہیں، یا آخری سال ہے، دور حدیث کر رہا ہے، پتلی گلی سے نکلیں گے وہ، اور اسی شکل کا، اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے، یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے۔ 100 میں سے 99 ہاں کریں گے، ایک بیوقوف ہوگا، لڑکی کا ابا، وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی۔ تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی، یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو، ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ صلاحیت والے، ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15 20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں، انہیں تو لوگ جانتے نہیں، ان کو ہدیے نذرانے کہاں سے دیں گے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے، تو
عوام میں ہم مشہور ہو گئے، ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک، اس کے علاوہ کوئی لفٹ، ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا، سمجھ رہے ہو؟ جب ہم مدرسے میں گئے یہ نکال دو، اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں، تبلیغ میں وقت لگائیں گے، دین کا کوشش کریں گے لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے، وقف کر کے بس ختم، اب واپس نہیں جانا. کسی کو مل جاتے ہیں، کسی کو نہیں ملتے، کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے، کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے، اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں، حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے تاکہ ان کی دکانیں چلی رہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پھر. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے ہیں رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا، رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ کھلا کھلا کے بھاگ رہے ہیں، ہم بکرے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ نظر بس سے بچائے. اب ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دمبے ہمارے پیچھے کھا لے، ہم کہتے نہیں کھاؤں گا یار، مروں گا یار، اور بھی دنیا میں کام ہے، اور بھی دنیا میں غم ہے. ابھی ہم تھر گئے، اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے، ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق نہیں آج کے ٹاپک سے، لیکن آ گیا نا بیان میں. میں تھر سے آیا ہوں نا، کل ریگستان نہیں ہے تھر، وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی، میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی، اس کو صحیح جگہ. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ، مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتا، بٹیر ماشاءاللہ، اور اللہ بھلا کرے ہرن، اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں دیکھو کیسے وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے ہیں. خرگوش ٹھیک ہے نا، تیتر، بٹیر نہیں تھا تیتر تھا، مور. ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ تیرے، وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے، لیگل کوئی کام نہیں کرتے، لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں، کھا نہیں سکتا انسان، ایک چیز کھائے گا بھائی. تو پھر کہہ رہے ہیں حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے، ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ان کی بڑی، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ شہری لوگوں کی. ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا، جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نخواستہ، اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں، وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے گلے کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے. ہم سب کچھ کھاتے پیتے، پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے، پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں، نکلو یار، تو نکل گئے جھوڑیا بازار تقریب میں، ایس ایم سائنس کالج کے جھوڑیا بازار نکل لیے. سارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے، موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا، ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا، آپ نے انٹر کیا، آپ تو پھرے لے کر پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے، سمجھتے ہیں نا، رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں، کوئی قمیض ایسی نہیں، کوئی کرتا. کراچی کی بھی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا، آپ بھی تھے نا ساتھ میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں امتحان گاہ میں، پھرے بھی تھے، سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا. ٹیچر نے کہا شور نہیں مچانا، جس نے جو کرنا ہے کر لے، یہاں بیٹھ کے پیپر حل کرے، شور نہیں، آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ بھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے، چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے، چپ کر، شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر. تو کہہ رہے ہم نے دبا گیا، چھاپ رہے پھر بھی فیل ہو گیا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ سوال آپ سے محمد بن قاسم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ سندھ میں کم داخل ہوئے، پھرے میں لکھا ہے محمد بن قاسم صبح چائے پیتے تھے. یعنی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یار جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ پھرا اسی کا ہے یا کسی اور چیز کا ہے. بس جو نکالا شاید یہی اس کا جواب ہے، وہی چھاپ کے آ گئے. یہ کام تو ملحد نے نہیں کیا یار. تو یہ ہے اٹ از کالڈ کراچی. یہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے عظیم. بس ختم کر رہا ہوں میں. یہاں سے کون پیدا ہوگا؟ یہ مولویوں کا قصور نہیں ہے. آج ہر ملبہ مولویوں پہ گرایا جا رہا ہے. مذہب ہے جو
سائنسی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے. میں مذہبی گھرانے کا تھا الحمدللہ، اس لیے میں نقل نہیں کرتا تھا. مجھے ٹیچروں نے کتابیں، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا ٹیچر نے خود کتاب لا کے دی، بولا 50 روپے دے. تو میں نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا اور یہ لے کے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ میرے والد نے منع کیا ہوا تھا، بیٹا گناہ ملتا ہے، قیامت کے دن سزا ملتی ہے. اور اگر میں نقل کرتا تو مذہب کو چھوڑ کے کرتا میں. تو یہ جو آپ کے ملک میں ترقی نہیں ہو رہی، یہ مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے اپنا یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ برباد کیا ہوا انہوں نے ہمارا معاشرہ. اور ہر وہ چیز بھی کہہ رہے ہیں، دیکھو پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے لیکن اس میں کرپشن دیکھو کتنی ہے. اسلامک کنٹری نام کا ہے، اگر حقیقت میں ہوتا تو کرپشن نہ ہوتی. اسلام سے زیادہ مجرم کے لیے سخت، اسلام چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا مذہب؟ اتنی چوری کرنا سے اللہ کا مال چوری کیا مخلوق کا، اللہ کو اپنے بندوں کا ہیومن رائٹس کا اتنا خیال ہے. دیکھو نماز قضا کر دو، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. اللہ نے کہا توبہ کر کے مجھے مناؤ، کیونکہ ہیومن رائٹ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا کے حق سے ہے. اللہ نے کہا مجھے مناؤ، توبہ کرو، بہت بڑا جرم کیا، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں. توبہ کرو میرے سامنے. حج آپ نے نہیں کیا، فرض ہے، کوئی سزا ہے اسلام میں؟ کتنا بڑا حکم ہے نا اللہ کا. اللہ نے دھمکیاں دی ہیں، میں اس سے بے پرواہ ہوں، آخرت میں سزا ملے گی، دنیا میں نہیں. چوری کر دی، کسی کے پیسے چرا لیے، اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہیومن رائٹس لبرل لوگوں کے یہاں زیادہ ہے، اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کے یہاں زیادہ ہے. اسلام کہہ رہے ہیں حقوق العباد میں صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، اس بندے سے بھی معافی منگوانی پڑے گی. یہ ہمیں ہیومن رائٹس کا بتائیں گے جو تبھی دیکھو یہ کیا حال ہوا ہے ہمارے ملک کا. تو مذہب نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے. اور میں کہتا ہوں یورپ میں، اگر لوگ کہتے ہیں یورپ میں مذہب نہیں ہے، امریکہ میں مذہب نہیں ہے، اتنے اچھے قانون، میں کہتا ہوں اگر مذہب ہوتا تو اس سے زیادہ اچھے ہوتے، وہ اس سے زیادہ اچھے ہوتے. تو مذہب ہمیشہ خیر ہی پیدا کرتا ہے، مذہب ہمیشہ شر کو، صحیح مذہب ہو اگر وہ شر کو ختم کرتا ہے. تو لیبل کافی نہیں ہے مذہب کا، مذہب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو بس جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو، کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہے آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کرے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1، آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے، آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے، ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا. لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی ہے عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی، آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلمین آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال، ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا، تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.